حمل پیدا ہو جائے تب آنا۔ یہ عورت چلی جاتی ہے، جب کچھ مہینوں کے بعد اس کا بچہ پیدا ہو گیا، یہ عورت لوٹ کر کے اللہ کے نبی کے پاس آئی، اس کا بچہ اس کی گود میں ہے، کہنے لگی آئے اللہ کے نبی دیکھیں اب تو یہ میرا بچہ بھی پیدا ہو گیا ہے، طہرنی اب مجھے پاک فرما دے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں آئے غامدیہ اس بچے کو تیری ممتا کی ضرورت ہے، تیرے دودھ کی ضرورت ہے، میں اس بچے سے اس کا بچپن نہیں چھین سکتا ہوں جب تک یہ روٹی کھانے کے قابل نہ ہو جائے اور تیرا دودھ نہ چھوڑ دے تب تک میں تیرے معاملے میں کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا ہوں۔ حدیث کے اندر آتا ہے جب وہ بچہ روٹی کھانے کے لائق ہو گیا اور اس نے دودھ پینا چھوڑ دیا، یہ عورت اللہ کے نبی کے پاس تشریف لائی کہ اللہ کے نبی دیکھے اب تو یہ بچہ دودھ کو چھوڑ چکا ہے اور یہ روٹی کھانا شروع کر چکا ہے، اب تو مجھے پاک فرما دے۔ آپ نے اس عورت کے معاملے میں فیصلہ کر دیا۔ میرے بھائیوں ہمارا مذہب تو وہ مذہب ہے جو دنیا کے اندر ایک ولد الزنا کو بھی آنے کی اجازت دیتا ہے، اگر وہ حافظ قرآن بن جائے، اگر وہ عالم دین بن جائے تو آپ کی جامع مسجد کے اندر نماز پڑھانے کو اس کو پورا حق ہے، وہ آپ کے جامع مسجد کے اندر نماز بھی پڑھائے گا، خطبہ بھی دے گا، جو ایسے سماج کے اندر لوگ رہتے ہیں اس کو بھی پوری عزت کے ساتھ سماج کے اندر رکھا جائے گا، اس کو وراثت سے بھی محروم نہیں کیا جائے گا۔ ہاں یہ الگ بات ہے باپ کی وراثت سے نہیں بلکہ ماں کی وراثت سے اس کو حصہ دیا جائے گا۔ تو ذرا اندازہ تو لگائے، غور کرے، اسلام انسانیت کا مذہب ہے، اسلام وہ مذہب ہے جو ولد الزنا کو بھی دنیا کے اندر آنے کی پوری اجازت دیتا ہے۔ اب مجھے بتاؤ اسلام دہشت گردی کا مذہب کیسے ہو سکتا ہے؟ مجھے بتاؤ اسلام یا آتنکواد کی تعلیم دینے والا مذہب کیسے ہو سکتا ہے؟ ارے ہمارا مذہب تو وہ مذہب ہے جو ایک نفس کا قتل، ایک جان کا قتل پوری انسانیت کا قتل قرار دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جمیعا۔ میرے بھائیوں آج ضرورت ہے ہم لوگوں تک اسلام کی تعلیم پھیلائیں، لوگوں کو بتائیں اور اسلام کے بارے میں لوگوں کو جانکاری دیں۔ اسلام تو امن کا مذہب ہے، اسلام تو شانتی کا مذہب ہے۔ یہ آیت یاد کر لو اور میں اللہ کی قسم کھا کر کے کہتا ہوں کبھی تم ہوائی جہاز میں سفر کر رہے ہو، ٹرین میں سفر کر رہے ہو اور کوئی بھی تم سے یہ کہے اسلام آتنکواد کی تعلیم دیتا ہے، اللہ کی قسم کھا کر کے کہتا ہوں، رب کعبہ کی قسم کھا کر کے کہتا ہوں میرے بھائیو یہ آیت اس کے سامنے پڑھ دینا، ساری ڈیبیٹ وہیں پر ختم ہو جائے گی، سامنے والا وہیں پر خاموش ہو جائے گا۔ یہ آیت چینل والوں تم بھی ریکارڈ کرو اور اس کلپ کو کاٹ کر کے لگاؤ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جمیعا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو کسی ایک منشے کا ناحق قتل کرتا ہے، ناحق اس کی ہتیا کرتا ہے، قتل الناس جمیعا، وہ پوری انسانیت کا ہتھیارہ ہے، وہ پوری انسانیت کا قاتل ہے۔ ومن احیاہا فکأنما احیا الناس جمیعا۔ اوہ میرا مذہب تو وہ مذہب ہے جو یہ کہتا ہے، میرا دین کہتا ہے جو آدمی ایک آدمی کی جان بچاتا ہے، کوئی ندی میں ڈوب رہا ہے آدمی اس کی جان بچا لیتا ہے، کوئی ایکسیڈنٹ میں زخمی ہو جاتا ہے، کوئی اس کو لے کر ہاسپٹل جاتا ہے اور کسی ایک کی بھی جان بچا لیتا ہے، فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، وہ پوری انسانیت کو بچا لیتا ہے، وہ پوری انسانیت کو سیو کر لیتا ہے۔ یہ ہمارا مذہب ہے۔ کہا جاتا ہے ایوریتھنگ از فیئر ان لو اینڈ وار، کہ جنگ کے اندر اور عشق کے اندر سب کچھ جائز ہے، محبت اور جنگ میں سب کچھ جائز ہے۔ ہمارا اسلام کہتا ہے محبت اور جنگ کے اندر سب کچھ جائز نہیں ہے، نہیں۔
آج اسرائیل فلسطینیوں پر بم برسا رہا ہے، بچے بھی مارے جا رہے ہیں، بوڑھے بھی مارے جا رہے ہیں۔ آج مسلمان بچوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ آئے مسلمانوں، تمہاری غیرت کہاں مر گئی ہے؟ آئے مسلمانوں، تم ورلڈ کپ دیکھنے میں مصروف ہو، تم یوٹیوب پر لگے ہوئے ہو، تم یوٹیوب پر گانے سننے میں مصروف ہو، اور وہاں پر فلسطینیوں کو مارا جا رہا ہے، ان کو بم کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، ہاسپٹل پر بم برسائے جا رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، آج بچوں کو مارا جا رہا ہے، عورتوں کو مارا جا رہا ہے، بوڑھوں کو مارا جا رہا ہے، لیکن ہماری شریعت کہتی ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں لا تقتلوا ولیدا، آئے لوگوں بچوں کو جنگ کے اندر قتل نہ کرنا، بچوں کو بھی قتل کرنے کی اجازت نہیں ہے جنگ کے اندر۔ جنگ کے اندر اللہ کے نبی فرماتے ہیں بچوں کو جنگ کے اندر قتل نہ کرنا۔ آج اسرائیل بچوں کو مار رہا ہے، اللہ کے نبی نے بچوں کو بھی قتل کرنے سے منع فرمایا۔ اور وَلَا تَقْتُلُوا امْرَأَ، کسی عورت کو بھی قتل نہ کرنا۔ وَلَا تَقْتُلُوا شَيْخًا فَانِيًا، کسی بزرگ کو قتل نہ کرنا۔ ہمارا مذہب تو وہ مذہب ہے جو جنگ کے اندر بھی بچوں پر، بوڑھوں پر، عورتوں کو قتل کرنے کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ ہمارا مذہب تو وہ مذہب ہے، ہمارا دین تو وہ دین ہے جو یہ کہتا ہے فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ، اگر جنگ ہو رہی ہے اور جنگ میں اپنے سامنے والے کو قتل کر دو تو قتل کرنے کے بعد اس کی لاش کا مسئلہ نہ کرو، اس کے ہاتھ نہ کاٹو، اس کے پاؤں نہ کاٹو، اس کے پیر نہ کاٹو۔ وہاں پر مردے کا بھی احترام، مردے کی بھی عزت ہے۔ میرے بھائیو، ہمارا مذہب تو وہ مذہب ہے، ہمارا دین تو وہ دین ہے۔ ایک کتے کو پانی پلا دو، ایک عورت تھی اور اس نے کتے کو پانی پلا دیا، زانیہ عورت تھی، فاحشہ عورت تھی۔ ادراتو بغیم من بغایا بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کی زانیہ نے کتے کو دیکھا جو پیاس سے تڑپ رہا ہے، وہ کنویں کے پاس آیا اور گھومنے لگا، چکر لگانے لگا، شاید میں پانی پی لوں، لیکن اسے کوئی ڈول نظر نہیں آیا۔ اس زانیہ نے اپنا موزہ نکالا، موزہ فنزع موقعہ، اور اپنے موزے میں پانی بھرا اور اس کتے کو پلایا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ایک کتے کو پانی پلانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس عورت کو جنت میں داخل کرے گا۔ یہ ہمارا مذہب اسلام ہے جو جانوروں کے لیے بھی امن و امان کا مذہب ہے۔ میرے بھائیوں، اسلام انسانیت کا مذہب ہے۔ بھیجا کسی کو قتل کرنا، کسی کو مارنا اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ دنیا کے اندر سب سے زیادہ مظلوم طبقہ عورتوں کا طبقہ ہے، جسے دنیا کے اندر سب سے زیادہ ذلیل سمجھا جاتا ہے۔ یہودی عورتوں کو سب سے زیادہ ذلیل سمجھتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ آدم کو بہکانے والی یہی عورت تھی، اور جب یہ عورت حائضہ ہوتی ہے، پریگننٹ حالت حیض میں ہوتی ہے، یہودی اپنی بیویوں کے ساتھ کھانا پینا بند کر دیتے ہیں، ان کو کھانا بنانے کی بھی اجازت نہیں بلکہ گھر کے کونے میں ڈال دیتے ہیں۔ عیسائیوں کی یہاں اگر عورت حائضہ ہوتی ہے زبردست کی اس کے ساتھ ہم بستری کرتے ہیں، لیکن اسلام کہتا ہے اگر تمہاری بیوی حائضہ ہے اس کے ساتھ صرف ہم بستری کرنا جائز نہیں ہے، اس کے ساتھ سونا بھی جائز ہے، اس کے ساتھ کھانا بھی جائز ہے، ایک پلیٹ کے اندر بھی کھانا جائز ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے میں حائضہ ہوتی تھی، میرا منتھ چل رہا ہوتا تھا، میں جو گوشت کی ہڈی سے گوشت نوچتی تھی، کچھ گوشت بچا رہتا تھا، اللہ کے رسول بعد میں اس ہڈی سے گوشت نوچا کرتے تھے۔ میرے بھائیوں، یہ اللہ کے نبی کا حال ہے۔ اسلام نے عورت کو اتنی عزت دی ہے، اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں الدنیا کلھا متاع وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ، دنیا کے اندر سب سے بہترین چیز نیک عورت ہے۔ پوری دنیا فائدہ اٹھانے کے لیے، اور دنیا کی سب سے بہترین چیز نیک عورت ہے، نیک بیوی ہے۔ میرے بھائیوں،
میرے بھائیوں، ہم مردوں کے لیے جنت میں جانا کتنا مشکل ہے، لیکن عورتوں کے لیے جنت میں جانا کتنا آسان ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں عورت 4 کام کر لے، میری ماں بہنوں غور سے سنو، عورت 4 کام کر لے جنت میں چلی جائے گی۔ اگر عورت بیوی، اللہ کے نبی فرماتے ہیں المرأة اذا صلت خمسها، 5 ٹائم کی نماز پڑھ لے، 5 ٹائم کی، وصامت شہرها، رمضان کے روزے رکھ لے، وحفظت فرجها، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کر لے، وَأَطَاعَتْ بَعْلَهَا، اور اپنے شوہر کی فرما برداری کر لے، قیامت کے دن ایسی عورت سے کہا جائے گا فَلْتَدْخُلْ مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ إِنْ شِئْتِ، آئے عورت، آئے دنیا کے اندر نماز پڑھ کے آنے والی، آئے دنیا کے اندر رمضان کا روزہ رکھ کر کے آنے والی، آئے دنیا کے اندر اپنے شوہر کی فرما برداری کرنے والی، آئے دنیا کے اندر اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنے والی، فَلْتَدْخُلْ مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ إِنْ شِئْتِ، تجھے جنت کی جس دروازے سے داخل ہونا ہے ہو جا، جس دروازے سے جانا ہے چلی جا۔ آج جنت کے 8 دروازے تیرے لیے کھول دیے گئے، جنت کے جس دروازے سے داخل ہونا ہے ہو جا۔ اگر یہی عورت بیٹی بن جائے تو اس کا کیا کہنا؟ اللہ کے نبی فرماتے جس کے پاس 2 بیٹیاں ہوں، آئے 2 بیٹیوں والو خوش ہو جاؤ، جس کے پاس 2 بیٹیاں ہوں، من علی جاریتین، اور وہ اپنی بیٹیوں کی پرورش کرتا ہے، ان کو اچھے اخلاق سکھاتا ہے، ان کی تربیت کرتا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ایسا باپ، اور میں، اللہ کے نبی اپنے بارے میں کہتے ہیں میں یعنی اللہ کا نبی قیامت جنت کے اندر اتنے زیادہ قریب ہوں گے، آپ نے اپنی دونوں انگلیوں کو ملا کر کے فرمایا جتنی قریب میری دونوں انگلیاں ہیں اتنے قریب ہوں گے۔ میرے بھائیوں، اگر یہ لڑکی بہن بن جائے تو کیا کہنا؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جس کی بہنیں ہوں اور وہ اپنی بہنوں کی اچھی تربیت کرے، ان کو اچھے اخلاق سکھائے، ایسا بھائی جنت کے اندر جائے گا۔ اور اگر یہ عورت ماں بن جائے، اس عورت کا کیا کہنا؟ اس کے قدموں کے پاس جنت ہے۔ ایک صحابی اللہ کے نبی کے پاس تشریف لائے اور کہنے لگے آئے اللہ کے نبی میں جہاد پر جانا چاہتا ہوں، مجھے جہاد پر جانے کی اجازت دے دیجئے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کیا تیری ماں زندہ ہے؟ وہ جواب دیتا ہے ہاں۔ میرے نبی کے الفاظ سنو، آئے اپنے ماں باپ کو برا کہنے والوں، آئے اپنی ماں کو گالیاں دینے والوں، آئے اپنی ماں کو برا بھلا کہنے والوں، میرے نبی کے الفاظ سنو۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں آئے جہاد کی اجازت لینے کے لیے آنے والے شخص، تیری ماں زندہ ہے، جا اپنی ماں کے پاس چلا جا، فَلْزَمْهَا، اپنی ماں سے چمٹ جا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ عِنْدَ رِجْلِهَا، کیونکہ جنت یہ ماں کے قدموں کے پاس ہے، جنت یہ ماں کے قدموں کے پاس ہے۔ ارے اسلام نے عورت کو اتنا اونچا مقام دے دیا، اگر یہ ماں ہے، اللہ کے نبی فرماتے اس کے قدموں کے پاس جنت ہے۔ ایک صحابی اللہ کے نبی کے پاس تشریف لائے اور کہنے لگے من احق الناس بحسن صحابتی، آئے اللہ کے نبی میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کا تیری ماں۔ وہ دوسری مرتبہ سوال کرتے ہیں ثم من، پھر کون؟ اللہ کے نبی دوسری مرتبہ فرماتے ہیں ثم من، تیری ماں، کا تیری ماں۔ وہ تیسری مرتبہ سوال کرتے ہیں ثم من، پھر کون؟ آپ نے فرمایا کا تیری ماں۔ چوتھی مرتبہ سوال کرتے ہیں ثم من، آپ نے فرمایا ابو کا، تیرا باپ۔
آپ نے 3 مرتبہ ماں کا نام لیا، تیری ماں تیری ماں تیری ماں، اور چوتھی بار کہا تیرا باپ۔ معلوم یہ چلا ماں کا جو مقام ہے، ماں کا جو مرتبہ ہے میرے بھائیوں، وہ باپ سے 3 گنا زیادہ بڑا ہے، کیونکہ 3 ایسی تکلیفیں ہیں جو صرف ماں برداشت کرتی ہے، باپ برداشت نہیں کرتا ہے۔ عزت احترام میں دونوں برابر ہے، لیکن 3 گنا ماں کا درجہ بلند ہے، کیونکہ 3 ایسی تکلیفیں ہیں جو ماں برداشت کرتی ہے، دنیا کے اندر کوئی برداشت نہیں کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، قرآن اٹھاؤ، قرآن پڑھو، قرآن کھولو، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شهرًا۔ 3 چیزیں ہیں جو ماں اٹھاتی ہے، 3 تکلیفیں۔ فرمایا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا، 9 مہینے ماں نے تجھے اپنے پیٹ کے اندر رکھا، کوئی باپ نہیں رکھتا ہے، ماں رکھتی ہے۔ 1 دن نہیں، 2 دن نہیں، 1 ہفتہ نہیں، 1 مہینہ نہیں، 9 مہینے اپنے پیٹ میں رکھتی ہے، اور اسی پیٹ کے اندر تیری ہڈیاں بھی بن رہی ہیں، تیرا گوشت بھی بن رہا ہے، تیری کھال بھی تیرے اوپر چڑھائی جا رہی ہے، آنکھیں بھی بنائی جا رہی ہیں، ہونٹ بھی بنائے جا رہے ہیں، دانت بھی بنایا جا رہا ہے، دل بھی بنایا جا رہا ہے، ہاتھ بھی بنائے جا رہے ہیں، ہاتھ کی انگلیاں بنائی جا رہی ہیں، انگلیوں میں ناخن لگایا جا رہا ہے، اور اس کے پورے بھی بنائے جا رہے ہیں، پیٹ بھی بنایا جا رہا ہے، پیر بھی بنایا جا رہا ہے، اسی ماں کے پیٹ کے اندر 9 مہینے تک بنایا جا رہا ہے، اور وہ بیچاری تیری ماں گھر کے برتن بھی صاف کر رہی ہے، وہ تیرے باپ کے کپڑے بھی دھو رہی ہے، وہ گھر کی صاف صفائی بھی کر رہی ہے، وہ کھانا بھی بنا رہی ہے۔ حملت امہ کرہا، یہ پہلی تکلیف ہے جو ماں برداشت کرتی ہے، اور وہ تکلیف کیا ہے؟ 9 مہینے اپنے پیٹ کے اندر رکھتی ہے۔ دوسری تکلیف جو باپ نہیں ماں برداشت کرتی ہے، وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا، بڑی تکلیف کے ساتھ جنم دیتی ہے، باپ نہیں